بڑی ضرورت ہے تمہارے راہ راست پر لانے کے لیے. دنیا تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ حضور کا دین ختم ہو جائے. یار تمہیں چاہیے کہ تم بھی زندہ رہو, حضور کا دین بھی زندہ رہے. دیکھو آپ, ایک بچہ 6 سال کا ہے, مسجد کے دروازے پر جب بھی اذان ہوتی نا تو وہ آ جاتا. لوگ نماز پڑھنے جاتے تو وہ بچہ کیا کرتا معلوم ہے, سارے نمازیوں کی چپلیں الگ الگ کرتا تھا. آدھی ادھر کرتا اٹھا اٹھا کے, آدھی ادھر کرتا تھا. جب نمازی باہر نکلتے تو دیکھتے کہ یار میری تو ادھر تھی ادھر کیسے ہو گئی. وہ بولتا میری تو ادھر تھی ادھر کیسے ہو گئی. تو وہ کہتا میں نے کیا ہے, میں نے کیا. آدھی ادھر تم نے کیوں کی, آدھی ادھر کیوں کی. تو بچہ کہتا ہے میں نے کوئی نیا کام تھوڑی کیا ہے. بولے پھر یہ کیوں کیا ہے. تو بچہ کہتا ہے میں نے جنتیوں کی چپل الگ کر دی ہے, جہنمیوں کی الگ کر دی ہے. لوگ بولے یار یہ تو عجیب بچہ ہے. تو جن کی جنتیوں کی طرف تھی وہ خوش ہو گئے, اور جن کی جہنمیوں کی طرف تھی وہ تکلیف ہوئی. بولے یار چپ یار کیسی بات کرتا ہے. وہ جیسے وہ ظہر کی اذان ہوئی پھر آ گیا, پھر اس نے آدھی چپلیں ادھر کی آدھی ادھر کی. یاد رکھیے گا انشاءاللہ, آدھی ادھر کی آدھی. میں وہ واقعے کو ڈراپ کر دیا, ہارون رشید والے واقعے کا. بات یہاں پر مجھے حرام کے حوالے سے یاد آیا. پھر لوگ پوچھتے یار میرے بیٹے تو یار میری چپل کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے, یار میری چپل ادھر کیوں ڈال دیتا ہے. اس نے کہا میں نہیں ڈالتا, بس یہ جہنمی کی چپل تھی میں نے ادھر کر دیا, یہ جنتی کی تھی میں نے ادھر کر دیا. کئی دن ہو گئے, امام صاحب سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بچہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گا, اس کا کوئی علاج ہے. تو امام صاحب نے کہا ہاں ہے. کہا کیا. کہا اسی قصبے میں اسی شہر میں ایک بہت امیر آدمی ہے. کہا ہے. کہا اس کے ہاں اس کی دعوت کرا دیتے ہیں, اس بچے کی دعوت اس کے ہاں اس کی دعوت کرا دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. کہا سنو دعوت کے لیے جائے تو بتانا, نہ جائے تو بتانا. سیدھی راہ کسے کہتے ہیں, حلال کھانے کو کہتے ہیں. یہ صوفی صاحب کی تعلیم تھی. بچے سے کہا دعوت تیری کل. بولے کہاں. بولے وہ سیٹھ صاحب کیا. بولے چلو. سب کو لے کے بچہ چلا گیا, سب کو لے کے وہ بچہ گیا, اور سیٹھ صاحب کے لمبا دسترخوان تھا, خوب پیٹ بھر کھایا, خوب پیٹ بھر کھایا. جب کھا لیا تو واپس آیا. اذان کی آواز ہوئی تو بچہ مسجد کے دروازے پر آیا. سارے نمازی اندر چلے گئے, بچہ باہر بیٹھا رہا. جب نمازی نکلے تو کسی کی چپل نہ دائیں تھی نہ بائیں تھی, جس کی جہاں تھی وہیں تھی. جہاں تھی وہیں رکھی ہوئی تھی, جہاں تھی وہیں تھی. بس لوگ بولے کیا بات ہے یار, آج تو تو چپل نہیں کسی کو ٹچ کیا, نہ ادھر کی نہ ادھر کی. چپ اپنا اپنا کام کرو. پھر وہ اثر مغرب عشاء جو وقت آیا وہ کسی کی چپل نہ چھوئے, نہ دائیں والی بائیں کرے نہ بائیں والی دائیں کرے, نہ ادھر کی ادھر, کچھ نہ کرتا, چپ چاپ گم سم بیٹھا رہا. 2 دن ہو گئے. امام صاحب سے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب بات کیا ہے. 3 دن پہلے 2-3 دن تک لگاتار کہتا کہ جنتیوں کی الگ چپل ہے, یہ جہنمیوں کی الگ چپل ہے, اور 2 دن سے یہ بتا نہیں پا رہا ہے کہ کون چپل کس کی ہے. امام صاحب نے کہا اب یہ کبھی نہیں بتا پائے گا. کہا کیوں. تو کہا اس لیے کہ میں نے اس کی 2 دن پہلے جس کے ہاں دعوت کرائی ہے وہ پیاز کے پیسے لیتا ہے, حرام کھاتا ہے. ایک دن اس کے دسترخوان پر حرام لقمہ کھا کے یہ بچہ آیا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ سے جو اسے نور ولایت مل گئی تھی وہ نور اسے چھین لیا گیا. میری بات سمجھ گئے, وہ نور اس سے چھین لیا گیا. اب یہ کبھی نہیں بتا پائے گا. اب وہ پرکھ والی نظر چھین لی گئی ہے, اس کے ضمیر مر گیا. ذرا سوچو, ایک دن اگر کسی کو دھوکے سے حرام کھلا دیا جائے تو اس کے دل سے نور ولایت چلی جاتی.